नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन इससे पहले कि मैं एक अहम तरीन न्यूज़ की तरफ आपके जाऊँ जो आज ही मुझे पता चली है, मैंने कहा मैं आप तक लेके आऊँ। और वो कल भी मेरे अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो उसमें भी बहुत अहम ज़राए से मैंने बिल्कुल सही न्यूज़ दी है आपको। और आज भी जो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ उसकी बहुत अहम ज़राए से है। और इससे पहले कि मैं उस अहम तरीन न्यूज़ की तरफ जाऊं, आपको एक बहुत अहम इत्तला देना चाहता हूं। और वो अहम इत्तला जो है वो आज ही बहुत अहम ज़राए से मुझे पता चली है। और वो ख़बर क्या है? वो ख़बर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान साहब को लेकर आई थी हुकूमत में और चला रही थी हुकूमत में, वो आज सर पकड़ कर बैठी हुई है। सर पकड़कर इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है कि इमरान खान साहब से किस तरह छुटकारा हासिल किया जाए। अब आप सवाल ये करेंगे कि अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे, और आप भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट चाहे, तो 1 मिनट के अंदर इमरान खान का छुटकारा हो सकता है। इत्तेहादियों को कह दे वो हट जाएंगे, जहांगीर तरीन को कह दे वो हट जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट वाकई इमरान खान को लाई थी, ये सोच के लाई थी कि जी पीपल्स पार्टी और PMLN का जो सहर है और ये जो बारियों की सियासत है और ये दो जमातें मिलकर मुल्क ले रही हैं, एक तीसरी कुव्वत को लेके आया जाए और इनको जो है वो सबसाइड किया जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इस मसले पे कि जी PMLN को दबाया जाए या कम किया जाए और पीपल्स पार्टी को कम किया जाए, ये तो नहीं हो सका। ये दोनों तो उभर गई और PMLN तो बहुत ज़्यादा उभर गई। और जो PTI आई थी वो उसने कुछ नहीं दिलवा। आप यकीन करें, एक अहम तरीन शख्स का ये कहना है कि हम क्या सोच के लाए थे इस जमात को और इसने क्या दिया 3 साल में। हम तो सर पकड़ कर बैठे हैं कि इसको कैसे निकालें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कितनी देर की बात है। आप देखें, एक बात याद रखिएगा कि इमरान खान कई दफ़ा धमकी दे चुके हैं और 2 दफ़ा एक्शन लिया है उन्होंने असम्बली तोड़ने का। वो तोड़ते हैं नहीं तोड़ते हैं वो अलग बात है। इस्टेब्लिशमेंट ने उनको रोका है कि असम्बली ना तोड़े। उनको ये पता है कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे असम्बली तोड़ने पर परेशान हो जाती है और मुझे रोकती है, तो ये ब्लैकमेलिंग फिर इमरान खान उनको करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट सर पकड़ कर बैठी है कि हम इमरान खान से किस तरह छुटकारा हासिल करें। अगर आप लोगों के पास किसी के पास सोल्यूशन है तो इस्टेब्लिशमेंट को दीजिए, इस्टेब्लिशमेंट आपको सलूट मारेगी। लेकिन ऐसा सोल्यूशन जो है वो बनता हो, क्योंकि हुकूमत गिराना इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो इत्तेहादियों को कह दो 1 मिनट गिर जाए, वो आपके जहांगीर तरीन को कह दें 1 गिरेंगे। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनना देना चाहती। इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती है कि वो कोई ऐसा अमल हो जिसके ज़रिए इमरान खान साहब कल हुकूमत के ख़ात्मे के ऊपर, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को भी ये अंदाज़ा हो चुका है कि ये जो साहब हैं ये किस तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे और वो प्रोपेगेंडा कौम के लिए भी, मुल्क के लिए भी, इदारे के लिए भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है। वो कुछ परवाह नहीं करेंगे क्योंकि वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं। कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि उन पर भरोसा नहीं किया सकता है। उन्होंने जो अहम तरीन राज उनके पास हैं, आज इस्टेब्लिशमेंट वाकई इस बात पर परेशान है कि किस शख्स को उन्होंने वजारत उज़्मा दिया है। और आज वो शख्स अगर वजारत उज़्मा से इस तरह हटाया गया तो फिर कल वो लोगों में खड़े होकर मुल्क के बाहर जो है मुल्क के खिलाफ और इस तरह की स्टेटमेंट जो वो देंगे, इससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, जिससे इदारे को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए वो उसको सियासी शहीद नहीं बनना देना चाहती, एक वजह। दूसरी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने मसाइल को, जो उसकी चंद बातें हैं, चंद उसकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको इनको रखकर सामने वो अपोजिशन से करना चाहती है। वो चाहती है कि अपोजिशन से मामलात नॉर्मलाइज हो और काफ़ी हद तक इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मामलात नॉर्मलाइज हो गया है। लेकिन वो जो अहम चीज़ें हैं
کہ کل جو پی ڈی ایم کچھ مانگ رہی ہے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ مانگ رہی ہے وہ فائنل نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ فائنل جو ہے وہ شہباز شریف نے کرنا تھا۔ اب آئیے ہم اس ایشو پہ، شہباز شریف صاحب نکلتے ہیں، ضمانت ہوتی ہے، پھر عدالت ان کو مثلا جانے کی اجازت دے دیتی ہے، ظاہر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا حمزہ شہباز بھی باہر نکل جاتے ہیں، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تو یہ دونوں حضرات نہیں نکل سکتے تھے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو گویا اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک میں ہے شہباز شریف، اور شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، ملاقات بھی ہوئی ہے، ایون کہا یہ جاتا ہے کہ شہباز شریف کی اور نمبر 1 کی بھی ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا اور پھر یہ باہر آئے اور انہوں نے جا کر لندن بات کرنی تھی لیکن لندن نہیں جا سکے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت نے ان کو روک دیا۔ شہباز شریف نے اس کا کیا کیا کہ وہ اپیل پہ چلے گئے عدالت میں، کیونکہ عدالت نے ان کو دیا تھا تو کنٹیم آف کورٹ بنتا ہے، انہوں نے اپیل داخل کر دی۔ حکومت نے ان کو ECR پہ ڈالنے کے بعد عدالتی فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ میں چلی گئی، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ شہباز شریف جن کو لندن جانا تھا اس اہم ترین ڈیل کو فائنلائز کرنے کے لیے، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پاؤں بھی پکڑ لوں گا، تو یہ کیا وجوہات ہے کہ شہباز شریف نے وہ اپیل واپس لے لی عدالت سے؟ اگر وہ اپیل نہیں واپس لیتے تو 100% چانس تھا کہ جو ان کو اجازت مل جاتی، لیکن کیا وجوہات ہے کہ وہ واپس لے لی؟ ادھر انہوں نے واپس لی، ادھر حکومت نے سپریم کورٹ سے واپس لے لی۔ چلے سپریم کورٹ سے حکومت نے واپس تو اس لیے لی کہ جب ان کی وہ اپیل ہی وہاں سے فارغ ہو گئی تو پھر حکومت جو ہے وہ کیا ضرورت ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کیس کو لڑے، کیونکہ آلریڈی یہ چیپٹر ہی کلوز ہو گیا تھا۔ اب تو سارا ڈسکریشن حکومت کے پاس ہے کہ وہ اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ کیا وجوہات ہے کہ شہباز شریف صاحب وڈرا ہوئے اور لندن جانے کے بجائے وہ یہیں ٹھہر گئے ہیں، اور ان کو ایک بڑا ٹاسک مل گیا ہے، اور وہ ٹاسک یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں پارلیمانی جماعتوں کو ملا کر وہ بجٹ سے پہلے یا تو بجٹ اجلاس سے پہلے حکومت کا خاتمہ کر دیں، یا آپ کے بجٹ پاس نہ ہونے دیں، یا بجٹ پاس ہونے کے بعد حکومت کا خاتمہ کر دیں۔ کیوں نہیں لندن جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے لندن نہیں جا رہے ہیں کہ جو پارٹی لندن، یہاں پر بات بتانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ صرف شہباز شریف سے نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ پی ڈی ایم کے اہم ترین سربراہوں سے بھی ہے، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں۔ اگر وہ زرداری سے ہے، بلاول سے ہے، تو ادھر مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے میں ہے، اور ادھر جو ہیں وہ آپ کے نواز شریف سے بھی رابطے میں ہے۔ رابطہ انڈائریکٹلی ہو سکتا ہے لیکن رابطے میں، میں ابھی مینشن نہیں کرنا چاہتا۔ شہباز شریف سے براہ راست رابطے میں۔ اب جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بات بھی ہے کہ پی ڈی ایم مفاہمت کی سیاست میں بڑھ چکی ہے، آگے بالکل بڑھ چکی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ بھی عمران خان جس طرح وہ اس کو رکھ کر مفاہمت چاہتے ہیں، اسی طرح یہ بھی مزاحمت کی سیاست جلد سے جلوس رکھ کر اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ قائل کریں گے کہ آپ ہماری بات مان جائیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان کو رکھ کر یہ چاہے گی کہ آپ ہماری بات مان جائیں۔ گویا یہ فائنلائز ہونا ہے۔ تو اب شہباز شریف نہیں جا رہے ہیں تو یہ فائنلائز کیسے ہوگا؟ وہ فائنلائز اس طریقے سے ہوگا کہ جو لوگ شہباز شریف کو لندن بھیجنا چاہتے تھے، اب میں بریکنگ دے رہا ہوں، بہت اہم بریکنگ ہے، جو لوگ شہباز شریف کو لندن بھیجنا چاہتے تھے وہ خود لندن چلے گئے ہیں۔ اب وہ براہ راست بات چیت ہوگی، اب وہاں براہ راست معاملات طے ہوں گے، شہباز شریف یہی کام کریں گے۔ اگر شہباز شریف کو بھیج کر جو معاملات جو لوگ طے کرانا چاہتے تھے اگر وہ خود چلے گئے ہیں، اور مفاہمت کی سیاست اس پوزیشن پہ آ گئی ہے کہ اب وہ لوگ اور لندن میں بیٹھے ہوئے پی ایم ایل این کے اہم ترین لوگوں کے درمیان بات چیت ہو سکتی ہے اور ان معاملات کو طے کیا جا سکتا ہے، پھر شہباز شریف کو وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی ان کو ابھی علاج کی تو ضرورت نہیں ہے، ابھی وہ اچھے خاصے ہیں۔ تو اہم بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ شہباز شریف نے یہ وڈرا کس لیے کیا؟ اس لیے کہ ان کو اب نہیں جانا تھا،
اور نہیں جانا تھا تو سوال لوگ یہ اٹھا رہے تھے کہ اس سولوشن کا کیا ہوگا، وہ جو نیگوشیٹ ہونا تھا، وہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بھیج کے پی ایم ایل این نواز شریف کے ساتھ طے کرنا تھا، اس کا کیا ہوا؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا، بہت اہم خبر ہے کہ وہ لوگ جو شہباز شریف کو بھیجنا چاہتے تھے وہ خود اب لندن پہنچ چکے ہیں، اور ان کی ملاقات کسی بھی وقت متوقع ہے، اور اس ملاقات میں جو کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی جو فائنل ہونی ہے، اور جو فائنل ہو کے ایک دوسرے پہ اعتماد سازی ہونی ہے، اور ایک دوسرے پہ اعتماد سازی ہونے کے بعد وہ جو فائنل ڈیسیجن کی طرف جانا ہے وہ ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ لوگ خود پہنچ گئے۔ اور اچھا ہے کہ جب وہ خود لوگ براہ راست وہ کریں گے، ہاں وہ پاؤں تو نہیں پکڑیں گے، لیکن جس طرح شہباز شریف نے پاؤں پکڑنا تھا، لیکن ان کا وہاں پہنچنا اور یہ پی ایم ایل این کی قیادت سے ملنا اور ان معاملات کو طے کرنا اور براہ راست طے کرنا بہت اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ وہاں فیصلے ڈائریکٹ ہوں گے، اور کوئی چھوٹی موٹی شخصیت وہاں ان معاملات کو طے کرنے کے لیے نہیں گئی ہے، بہت اہم شخصیت گئی ہے۔ میں نام اس کا ابھی کوٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ خبر میں نے آپ کو دی، بہت اہم ذرائع سے مجھے یہ خبر ملی تھی، اور امید کی جاتی ہے کہ یہ معاملات جو لندن میں اب طے ہونے ہیں، طے ہو گئے تو پھر اس حکومت کے خاتمے کے لیے راستہ بن سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، لیکن ہٹانا چاہتے ہیں، اس طرح نہیں ہٹانا چاہتے کہ یہ سیاسی شہید ہو جائے، اور کل جو ہے پھر جس طرح چاہیں وہ آل فال جو بھی بکے، جو کہ ان کا وتیرہ رہا ہے، جو ان سے امید کی جا سکتی ہے۔ اب یہ خوف اور ڈر ہر جگہ پہ موجود ہے، جو بھی محب وطن ہے، کہ جناب یہ عمران خان صاحب جب ہٹیں گے تو انتقامی طور پر انتقام وہ کس سے نکالیں گے؟ ملک سے نکالیں گے، ادارے سے نکالیں گے، جو لوگ لے کے آئے تھے ان سے نکالیں گے۔ یہ تھی چند باتیں، ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔